شہر کانپور سے آئے ہوئے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہم محترم دارالبقریہ کانپور کو زحمت دوں گا تشریف لا اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کا کرم، اس کا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو الجامعۃ العربیہ معراج النور کے 27ویں جلسے دستار بندی کے موقع پر شرکت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور ہم اور آپ علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو کر جب گھر واپس جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں کم و بیش 18,000 سے زیادہ مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ساری مخلوقات کو اللہ نے اپنے حکم اور اپنے قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ فضیلتوں والا حضرات انسان کو بنایا ہے۔ پھر حضرات انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص طبقے کو سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت دی، جن کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ماننے والے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ان کو مختلف ناموں سے یاد کیا۔ آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، ایمان والا کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمان ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہم سب کو اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ اسلام کا تعارف اگر کرایا جائے تو گھنٹوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، صدیوں میں اس کا تعارف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسلام کو مختصر الفاظ میں سمجھنا ہے، جاننا ہے کہ بہت مختصر لفظ میں اسلام کو جانا جائے، اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو کیا اجر و ثواب دیا جائے گا، تو میرا عزیز دوستو، اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا۔ حقوق کی ادائیگی کا نام ہے اسلام۔ اب حقوق میں دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ کے حقوق ہے اور بندوں کے حقوق ہے۔ پھر اس کے بعد بندوں کے حقوق میں تفصیلات ہے کہ بندوں کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا حقوق ہیں، اور آخر میں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں میں والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، ہم جس محلے میں رہتے اس محلے کا کیا حق ہے، جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کا کیا حق ہے، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا کیا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، پوری کائنات کا کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور لفظ کل سے پیدا کیا ہے۔ وہی خالق مطلق ہے، وہی مختار کل ہے، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ لہذا اللہ کا حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں،
اللہ کو اپنا الہ سمجھے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کو حاجت روا سمجھے ہم، اللہ کو مشکل کشا سمجھے ہم۔ جب اللہ سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہے، تو وہ ذات قابل عبادت ہے، اس ذات کے سامنے سر جھکایا جائے، اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، اس سے اپنی مرادیں مانگی جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق ہونا، مالک ہونا، پھر اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں ہم، اس لیے کہ وہی الہ ہے، وہی معبود ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت ملی ہے، اسلام کی دولت ملی ہے۔ موبائل بند کر لیں، موبائل سے فوٹو بالکل نہ کھینچیں۔ آپ کی رسالت و نبوت پر ایمان لائیں، آپ کو آخری پیغمبر اور رسول سمجھیں، اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں ہم، اور آپ کے بتلائے طریقے کو زندگی میں داخل کریں ہم۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق بیان فرمائے، والدین کا حق بتایا، بیوی بچوں کا حق بتایا، پڑوسیوں کا حق بتایا۔ ان تمام حقوق کی ادائیگی کا نام ہے اسلام۔ اگر ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں گے، اور آپ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب بھی پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیا جائے، نام لیا جائے، تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم فوراً درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دے۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں جب سب سے بڑا احسان ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، لہذا ہم فوراً درود کا نذرانہ پیش کریں ہم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی شقی ہے، بدبخت ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس آدمی نے جہنم کا راستہ چھوڑ دیا، جہنم کا راستہ اپنا لیا، جس کے سامنے میرا نام آئے اس نے میرے پر درود نہیں پڑھا۔ لہذا میرے عزیز دوستو، اس نورانی مجلس کے اندر، اس روحانی مجلس کے اندر جب بھی ہم یہاں بیٹھے اور بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو فوراً مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما دے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر شفاعت کو چاہتے ہم کہ میدان محشر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے، تو آپ کے اوپر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے نقشے قدم پہ چلو، ان کی سنتوں کو اپناؤ، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو اور ان کے بدلائے طریقوں پہ چلو، اسی میں کامیابی ہے۔ اور صبح قیامت تک آنے والا انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا اور آپ کے طریقے پر اپنی زندگی کو چلانا پڑے گا، تب میرے عزیز دوستو دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی ہمیں ملے گی۔ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی راستہ اپنائیں گے، ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہم کسی دوسرے طریقے کو اپنائیں گے اور اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو میرے عزیز دوستو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اور میدان محشر میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء ربانیین سے، اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے ہم سب کو اپنے روابط مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔